نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ توبہ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے محمد رئیس۔ آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا عنوان ہے بات کہنے کا سلیقہ۔ جی بھائی، بات اگر سلیقے سے کہی جائے تو سنی جاتی ہے اور مانی بھی جاتی ہے، لیکن اگر بات سلیقے سے نہ کہی جائے تو سننے والا بگڑ بھی جاتا ہے اور مانتا بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ نبی پاک کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بڑی نرمی سے بات کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اتنے میں دیکھا کہ مسجد کے کونے میں ایک بھائی پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑنے ہی والے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکو اس کا پیشاب ختم کر دینے دو، اس کے بعد اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ جب اس نے اس کا پیشاب ختم کیا تو صحابہ اس کو پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا، میرے بھائی، تو یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، یہ مسجد جو ہے پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بڑی سمجھ میں آئی، جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیار محبت سے اس کو سمجھایا، اس کو بات سمجھ میں آئی۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا واقعہ اور یاد آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے، میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں۔ اگر آپ اور ہم ہوتے صحابہ کی جگہ تو اس آدمی کو پہلے ہم پیٹتے، پھر اس سے بات کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بڑھتے ہوئے صحابہ کو روکا اور اشارے سے روکا اور کہا کہ دیکھو بھائی، زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ کی بات ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کی جگہ تمہاری ماں یا تمہاری بہن یا تمہاری بیوی ہو تو تم اس بات کو پسند کرو گے کہ ان کے ساتھ زنا کیا جائے؟ تو وہ جو بندہ تھا وہ شرمندہ ہوا، شرمندگی سے اس نے اپنا سر جھکایا اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل پسند نہیں کروں گا کہ میری ماں، میری بہن، میری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو بتاؤ جس سے تم زنا کرنے جا رہے ہو وہ کسی کی بہن نہیں ہے، وہ کسی کی ماں نہیں ہے، یا وہ کسی کی بیوی نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو ہوگی کسی نہ کسی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ توبہ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو ہم سیکھیں، سیرت سے سیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں کہ کس طرح سے ہر شعبے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ بات کرنے کا سلیقہ سیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، معاملات سیکھیں، اخلاق سیکھیں، معاشرہ سیکھیں، عبادات سیکھیں۔ ہر شعبے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ موسیٰ، فرعون سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ میری اطاعت پہ آ جائے۔ موسیٰ، فرعون سے نرمی سے بات کرنا۔ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم نرمی سے اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ آپ کو بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے، پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔